چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو عہدہ سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر۔ ذرائع کے مطابق درخواست الیکشن کمیشن کے ایک آفیسر کی جانب سے دائر کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر مس کنڈکٹ، بدسلوکی، عہدے کا غلط استعمال کرنے اور دباؤ ڈالنے کے الزامات آئے۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے تقرر کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے درخواست خارج کی۔ کیا درخواست گزار نے چیئرمین نیب تعیناتی کیس کا فیصلہ نہیں پڑھا؟ چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین نیب جوڈیشل افسران نہیں ہوتے۔ آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ابتدائی سطح پر پارلیمنٹ سے قانون سازی لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کوئی خلائی یا اجنبی کام نہیں۔ ووٹنگ مشین کا نظام دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ووٹنگ مشین کے ذریعے عام انتخابات کرانے کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ اسکولوں کے لیے مہنگا فرنیچر خریدنے کا سکینڈل، سعید غنی نے اپنی صفائی دیتے دیتے وزیر اعلیٰ کو پھنسا دیا۔ کہتے ہیں جب ٹینڈر ہوا تو وزارت تعلیم کا قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس تھا۔ وہ فروری 2020 میں وزیر تعلیم بنے۔ اگست 2019 تک سردار شاہ وزیر تعلیم تھے۔ کسی کمپنی کو ایڈوانس نہیں دیا گیا۔ کل خریداری کی مالیت 3 ارب 60 کروڑ روپے۔ 3 ارب کا ٹیکہ کیسے لگ سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں اہم مصروفیات۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے انتظامی امور پر بریفنگ۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس شریک ہوئے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی ملاقات کی، صوبے کے مختلف امور سے آگاہ کیا۔ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے لیکن قانون سے بالا تر نہیں رکھا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے پارلیمان کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا جمہوریت نہیں۔ جمہوریت آخری کیل پر لٹک رہی ہے۔ سیاست میں عدم برداشت اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ ووٹرز انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جمہوریت کو چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کو چلتے ہوئے صرف 13 سال ہوئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیاسی طور پر کچھ بھی مشترک نہیں لیکن مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فواد چودھری کا تقریب سے خطاب۔ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کی صرف آئیڈیالوجی یہ ہے کہ لوگوں کے سروں پر پیر رکھ کر اقتدار میں کیسے آنا ہے۔ نواز شریف کتنی ہی دفعہ اپنے مفاد میں آصف زرداری کے ساتھ مل گئے، فضل الرحمان ہر حکومت کا حصہ رہے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مسلم لیگ نون ڈی جی خان ڈویژن کا اجلاس۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز، سیکرٹری جنرل احسن اقبال، پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 10.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 10.5، پیٹرول کی 1 روپیہ لیٹر بڑھانے کی تجویز۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 5.5 روپے مہنگا کرنے کی سفارش۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے آج کرے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا معاملہ۔ وزارت سائنس کی تکنیکی ٹیم کا الیکشن کمیشن کو مشین کا سورس کوڈ دینے سے انکار۔ کہا سکیمٹک ڈیزائن اور سورس کوڈ چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں کچھ تکنیکی معلومات کمپنیوں سے معاہدے کے بعد دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو معلومات کی فراہمی سے انکار نہیں کیا، ٹھوس وجوہات بتائی ہیں۔
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا غیر ملکی فنڈنگ کیس کی دستاویزات تک رسائی دینے سے انکار. الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست گزار فاروق حبیب کو ریکارڈ تک رسائی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ 11 اکتوبر کو سنایا جائے گا. میڈیا سے گفتگو میں فاروق حبیب بولے دونوں پارٹیز کی چالاکیاں اب نہیں چلیں گی. الیکشن کمیشن سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. پیپلز پارٹی اور ANP کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. الیکشن کمیشن کو ہر فورم پر مکمل سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی. میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان بولی ہمارے عام انتخابات پر تحفظات رہے مگر اداروں کو متنازع نہیں کیا. حکومت نے اداروں کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے. نیر بخاری نے کہا حکومت کا انتخابی اصلاحاتی بل آئین سے متصادم ہے. EVM قابل قبول نہیں. سندھ میں کورونا کیسز میں کمی کے بعد پابندیوں میں نرمی. تجارتی مراکز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے. نئے کاروباری اوقات کا اطلاق کراچی سمیت سندھ بھر میں ہوگا. محکمہ داخلہ سندھ کا نیا حکم نامہ جاری. انڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک ہوگی. ویکسینیشن کارڈ ساتھ رکھنا لازم ہوگا. پنجاب کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں 22 ستمبر تک سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش. ملک میں سیاحتی مقامات پر عالمی معیار کی سہولتوں کو یقینی بنایا جائے. سیاحت سے متعلق زیر التوا کیسز جلد حل کیے جائیں. وزیر اعظم عمران خان کی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے سیاحت کے اجلاس میں ہدایات. سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے عالمی ادارے کی خدمات حاصل کی جا چکی. اجلاس میں بریفنگ. خاتون اول بشرا بی بی کا ادارہ برائے ذہنی صحت پنجاب کا دورہ. مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا. مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات پر بریفنگ لی. مریضوں سے حال احوال پوچھا اور بچوں اور خواتین میں تحائف تقسیم کیے. خاتون اول کی انسٹیٹیوٹ انتظامیہ کو مزید سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت. بہتری کے لیے پلان بھی طلب کر لیا. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے ون ڈے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان. 12 رکنی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ہیں. شاداب خان، فخر زمان، امام الحق، محمد رضوان اور حسن علی شامل. افتخار احمد، سعود شکیل، شاہین آفریدی، حارث رؤوف، عثمان قادر اور زاہد محمود بھی اسکواڈ کا حصہ. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کا پریکٹس میچ.